السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مبینہ بیگم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارا آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ بچوں کو کامیاب انسان کیسے بنائیں۔ کامیاب انسان بنانے کے 5 طریقے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، چاہے وہ تعلیم دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ معیاری اسکول و کالج میں تعلیم حاصل کرے، تاکہ بعد ازاں پروفیشنل تعلیم کا آغاز کرتے وقت کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بہترین تعلیم کے لیے ہائی اسٹینڈنگ اور بھاری فیسوں والے تعلیمی ادارے ضروری ہیں، پر یہ سب بچوں کے ذہن پر متعلق ہے۔ کبھی فیس کے لیے قرض بھی لے لیتے ہیں والدین۔ زیادہ مالی وسائل رکھنے والے والدین اس سلسلے میں اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھیں اور بچوں کی دینی و دنیاوی دونوں تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، بچوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو جلا دینا۔ ہمارے ہاں زیادہ تر والدین بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر یا اکاؤنٹنٹ بنانے کے خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں پروفیشنلز تعلیم کے ذریعے وہ اچھا کما کر مالی مسائل سے آزاد ہو جائیں گے، مگر اس کے برعکس ان کے بچے آرٹس، فلکیات، کمپیوٹرز وغیرہ جیسے شعبوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی والدین بچوں کو ایسے کاموں کی جانب اکسائیں یا کرنے کی اجازت دیں جن سے ان کی پوشیدہ صلاحیتیں کھل کر سامنے آ سکیں۔ نمبر 2، بچوں کو آزادی دیں۔ عموماً والدین اور ان میں بھی خصوصاً ماؤں کو یہ پریشانی لگی رہتی ہے کہ بچے باہر جا کر نہ جانے کس طرح کی صحبت میں بیٹھے گا۔ آج کل امن و امان نہیں رہی دنیا میں، اور اس کی خراب حالت اور بڑھتے ہوئے جرائم کے باعث زیادہ تر والدین بچوں کو باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں، اور اسی وجہ سے بچوں کو زیادہ تر وقت ہم دیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنی حفاظت میں مخصوص اوقات میں باہر لے کر جائیں، آؤٹ ڈور گیمز کھیلنے میں حوصلہ افزائی کریں۔ اگر وہ پڑھائی میں کم نمبر لاتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے اس کی اصل وجہ تلاش کریں۔ نمبر 3، بچوں میں لچکدار رویوں کو پروان چڑھانا۔ آج کل زیادہ تر والدین کو اپنے بچوں سے یہی شکایت رہتی ہے کہ بچے ان کی بات نہیں مانتے اور اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ ان عوامل کو نظر انداز کر دیتی ہیں جن کی وجہ سے بچے ضدی اور خود سر بنتے ہیں۔ بچے عموماً رویوں میں ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد کا مشاہدہ کرتے ہیں، اسی لیے والدین اور گھر کے سبھی افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو لچکدار بنائیں۔ اگر والدین کے کردار ہی ٹھیک نہ ہوں تو بچوں پر اثر پڑتا ہے اور عدم توجہی کے باعث دبا رہ جاتا ہے، اور والدین کے ساتھ بچے بھی غلط راستوں کو انتخاب کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، احساس اور ہمدردی پیدا کرنا۔ آج ہم ایک ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے نہ صرف نوجوان نسل کی قوت برداشت کم ہو گئی ہے، بلکہ ہمارے سماجی اور معاشرتی اقدار بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں، جو ایک اسلامی معاشرے کا خاصہ تھیں۔ لامحالہ آنے والی نسل ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے آنکھ ہی ایک مشینی دنیا میں کھولی ہے جہاں ان کے والدین بھی حقیقی زندگی سے زیادہ سوشل میڈیا پر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا آنے والی نسل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی روٹین کو محدود کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کو دے دیں۔ نمبر 5، تجربات پر اکسائیں۔ ہمارا تعلیمی نظام کچھ ایسا ہے جو بچوں میں تلاش جستجو یا کھوج یا جذبہ پیدا کرنے کے بجائے انہیں محض کتابیں رٹنے پر اکساتے ہیں، اور والدین یہی سمجھتے ہیں کہ ہر برس ایک مخصوص کلاس کا سلیبس رٹ کر پاس کر لینا ہی تعلیم ہے۔ اس سوچ و فکر کی نفی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو تجربات کے ذریعے سیکھنے پر مائل کیجیے،
اور اساتذہ پر مکمل انحصار کے بجائے والدین خود اپنے بچوں کو مناسب وقت دیں۔ یاد رکھیے، اولاد کی بہتر تربیت کے لیے والدین کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات خود اپنی بری عادتوں کو درست کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا بچوں کی اصلاح کا آغاز خود اپنی اصلاح سے کیجیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کے بچے فرمانبردار اور تعلیم یافتہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اسلام کی بیٹیاں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔